السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ غزل طویل ہے، یعنی لمبی ہے، اور اس غزل کی تشریح کافی وقت مانگتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے دوستوں نے کتنی مرتبہ ہمیں کسی خاص شعر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ شعر ان کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آ سکا۔ تو اب سے ہماری کوشش یہ ہوا کرے گی کہ ہم جس حد تک بھی ہمارے اندر اتنی صلاحیت یا اہلیت ہے یا جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم جانتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو یہ گرا نہ رہے کہ کوئی شعر ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے، مرزا غالب ویسے بھی ایک مشکل پسند شاعر ہیں، ان کی شاعری اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتی تو بہت سارے ہمارے اور آپ کے زمانے کے جو شعراء ہیں ان کی طرح بچہ بچہ اس کو سمجھ سکتا، تو کچھ تو مشکل ہے جس کی وجہ سے مرزا غالب کو ہم مرزا غالب کہتے ہیں۔ ان کے اشعار میں مشکل الفاظ بھی ہوتے ہیں تو مشکل معنی بھی ہوتے ہیں۔ وہ بہت ساری باتیں لفظوں میں چھپا کر یوں کہہ جاتے ہیں کہ جب آپ ان کے شعر کو کھولتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مرزا نے کتنی گہری بات ان الفاظ کے پردے میں کہہ دی ہے۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے، اور آج ہم اسی ایک شعر کا مطلب اور اسی ایک شعر کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلا شعر ہے: دیکھ کر در پردہ گرمے دامن افشانی مجھے، کر گئی وابستۂ تن میری عریانی مجھے۔ اس کے مشکل الفاظ اگر آپ پہلے ہم دیکھ لیں ان کو، در پردہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ چھپا کر، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جو سب کے سامنے نہ کیا جائے بلکہ پردے کے اندر کیا جائے۔ دامن افشانی، دامن افشانی کا مطلب ہوتا ہے پلہ جھاڑ دینا، یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا دنیا چھوڑ دینا، یعنی کسی کام سے بالکل ہی علیحدہ ہو جانا، اس کو دامن افشانی کہتے ہیں۔ اور وابستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یونائٹڈ نیشن سے وابستہ ہوں، مطلب ہے میں اس سے جڑا ہوا ہوں۔ اور تن آپ سب جانتے ہیں جسم کو کہتے ہیں، اور عریانی عریاں سے نکلا ہے۔ عریاں کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، بے لباس ہونا۔ یہاں پر مرزا غالب نے جو لفظ دامن افشانی استعمال کیا ہے، اس سے مراد دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آزاد ہو جانے کی بات انہوں نے کی ہے یہاں پر۔ اب اس میں مختصر اگر ہم اس کے معنی کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے آزادی کی یہ جو ہم چھپ چھپ کر کوششیں کرتے ہیں یہ بالکل بیکار ہیں، کیونکہ دنیا چھوڑ دینے کے بعد بھی انسان پر جسم کی پابندی تو بہرحال ہر صورت میں برقرار رہتی ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، انسان دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا جسم ہے جو ہمارا آپ کا سب کا ہے، اور ایک اس جسم کے اندر روح ہے، یعنی جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان زندہ نہیں رہتا، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی دنیا سے اپنا پلہ چھڑانا چاہے، اپنا دامن بچانا چاہے، دنیا کو چھوڑ دے، جنگلوں میں نکل جائے، کوئی سادھو بن جائے، ملنگ بن جائے، کچھ ایسا بن جائے، تو اس کے ساتھ بہرحال اس کا جسم تو رہتا ہی ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جب میرے جسم نے یہ دیکھا کہ میں خفیہ چھپ چھپا کر پلو جھاڑ کر دنیا کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں،
تو اس نے میرے ساتھ میرے جسم کو وابستہ کر دیا۔ اب آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے اس شعر کو ذرا دیکھیے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جانا آسان نہیں جب تک انسان بدن کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی جب تک انسان کے ساتھ اس کا بدن ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دنیا سے الگ ہو گیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی گہرائی ہم اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شعر دراصل انہوں نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو دنیا کی پریشانیوں سے، اس کے مصائب سے، اس کی الجھنوں سے، اس کے ان کاموں سے جو وہ کر نہیں سکے اور ناکامیوں سے تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ دوں گا۔ اب دنیا چھوڑنا دو طریقے سے ممکن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے ہی جائیں، یعنی آپ کی جسم سے آپ کی روح علیحدہ ہو جائے، تو وہ تو موت ہے سیدھی سیدھی۔ لیکن دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر کوئی آپ کو جانتا نہ ہو، جہاں کوئی دوسرے انسان نہ رہتے ہوں، آپ بالکل اکیلے اور بالکل تنہا ہوں، اور آپ نے دنیا اس لیے چھوڑی ہو کہ آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، دنیا سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی زندہ انسان کے لیے۔ زندہ انسان کو اگر وہ دنیا چھوڑنے پر آمادہ بھی ہو جائے، دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر لے، تب بھی وہ دنیا اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ اس کی روح اور اس کے جسم کے درمیان ایک رشتہ بہرحال برقرار رہے گا۔ اب آپ جسم سے روح کو جدا کریں، ابھی ہم نے آپ کو بتایا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ختم ہو گئے۔ تو اس صورت میں دنیا چھوڑنا تو ہر کوئی جیسے دنیا چھوڑ سکتا ہے، دنیا چھوٹ ہی جاتی ہے۔ جب انسان کے جسم اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں تو دنیا چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے دنیا کو نہیں چھوڑا، کیونکہ جسم بھی دنیا کا ایک حصہ ہی ہے۔ خواتین و حضرات، مرزا غالب دراصل اس شعر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے کسی کام کی نہیں رہتے، اور دنیا ان کے خیال کے مطابق، دیکھیے ہم دہرائیں گے، ان کے خیال کے مطابق ان کے کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو مرزا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کو ناکامیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ناکامیوں سے اس کو مزید یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی غلطیاں نہ کرے کہ دنیا میں وہ آئندہ چل کر ناکام نہ ہو۔ تو انہوں نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان، تو اگر ایک صورت تو یہ ہے کہ تو اگر دنیا چھوڑنا چاہتا ہے تو تیری روح جو ہے وہ تیرے جسم سے نکل جائے، لیکن اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے اور پھر دنیا بھی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا چھوڑنا اس لیے نہیں کہیں گے کہ تو کچھ بھی کر لے، تیرے ساتھ تیرا جسم جو ہے، تیرا تن جو ہے وہ بہرحال تیرے ساتھ رہے گا۔ تو ایسا نہ کر، بلکہ دنیا کو نہ چھوڑ، بلکہ تو دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کر، کیونکہ جب تک تیرا جسم تیرے ساتھ ہے تیری یہ کوشش ناکام کوشش سمجھی جائے گی۔ تو خواتین حضرات، یہ اس کے پہلے شعر کا کچھ مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ دوسری محفل میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے جب آئیں گے آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے، تو اس کے اگلے شعر کی ہم آپ سے تشریح ضرور بیان کریں گے۔ ہمیں آپ سے آخر میں یہ کہنا ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو یہ تعلیمی پروگرام ہیں، ایجوکیشن پروگرامز ہیں، تو آپ ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے، تاکہ مرزا غالب کا کلام، مرزا غالب کا پیغام آپ کے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔